اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے یہ جشن ہے، لہٰذا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ. ایک اور مرتبہ یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے نام پر مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و علی محمد. جشن اس بی بی کا ہے کہ 4 حجتوں نے براہ راست جن کے فضائل بیان کیے ہیں، جو اس آیت کا عملی مصداق بھی ہو سکتی ہیں اور ہیں، کہ جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. عام طور پر مجالس میں اسے غدیر کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب شمس نے قمر کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. چاند اپنی روشنی خود نہیں لیتا، اس کی کوئی اپنی مستقل روشنی نہیں ہے، وہ جو سورج سے لیتا ہے وہ زمانے میں بکھیر دیتا ہے. جو کچھ امیر المومنین سے آپ کو حاصل ہوتا ہے در حقیقت وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اور ممدوح کے حوالے سے اس آیت کو یوں بیان کیجئے کہ جسے سیدہ کونین کی زیارت کرنی ہو اسے چاہیے کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے. وہ روشنی کے جو سیدۃ النساء العالمین سے مدینہ منورہ میں پھیلی، وہ قم میں آ کر وہ روشنی در حقیقت اپنی آب و تاب کے ساتھ آباد ہوئی. ایک شاعر نے کہا ہے کہ ان قبر کے در مدینہ شد گم پیدا شد در مدینہ یہ قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
بیوی کے جشن کے حوالے سے یہ 5واں یا 6واں سال ہے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اور آج وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اب تک بیان نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سب علماء کرام اسے بیان کرتے بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا واقعہ بھی ہے، انہوں نے امام زمان علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جدہ کی قبر مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اصل قبر کے مقام پہ جا کے زیارت پڑھوں۔ امام نے کہا کہ یہ وہ راز ہے جو میرے ظہور سے ظاہر ہوگا، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں اس پر کہ یہ پنہا رہے تاکہ جو بیوی پر ظلم ہوا ہے وہ آشکار ہوتا رہے۔ جب یہ ظہور ہوگا میرا، اس وقت میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر واضح ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری جدہ کی قبر کے ثواب کو حاصل کرو تو جاؤ قم اور فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرو، تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے قبر فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہے ہو۔ تو وہ روشنی کے جو سیدہ کونین کی ہے وہ حقیقت پھیل رہی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے۔ پہلی ذی القعدہ سن 173 173 ہجری میں ولادت ہے بی بی کی، اور ربیع الثانی کے مہینے میں بی بی کی وفات یا شہادت کہی جاتی ہے 201 ہجری، یعنی 28 سال کا سن ہے جب بی بی کا وصال ہو گیا۔ بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں روایات کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی، فواتم کے نام سے۔ میں آج اس لفظ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فواتم یعنی فاطمائیں، اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں، بلکہ متعدد احادیث ہیں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں، جن میں ساری راویہ ہی فاطمہ کے نام کی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کی تشریح میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو روایت ہم تک پہنچی ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، پہنچی کس طریقے سے؟ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ۔ یہ الگ الگ جنریشنز کی فاطمہ ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو خواتین کی تعبیر ہے یہ حتی رسول اللہ کے زمانے سے، ایک لباس آیا تھا رسول اللہ کے پاس، پارچہ، کپڑا، اور کپڑا آج تو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اس زمانے میں ایک یا دو لباسوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی تھی، تو کپڑا بہت قیمتی شے ہوتا تھا۔ تو ایک کپڑا آیا بڑا سا حضور کے پاس، حضور نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کپڑے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور 4 فواتم میں تقسیم کر دو، یعنی 4 فاطماؤں میں سے تقسیم کر دو۔ اور حضور کی مراد تھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مولا علی کی والدہ، اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، امیر المومنین کی زوجہ، فاطمہ بنت حمزہ سلام اللہ علیہا، اور فاطمہ بنت عتبہ جو زوجہ ہیں حضرت عقیل کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یہ 4 فواتم میں، یہ میں روایت سے سنا رہا ہوں کہ فواتم ہے فاطمہ کی جمع، یعنی فاطماؤں میں یہ تقسیم کر دو۔ تو یہ تعبیر حضور نے استعمال کی ہے۔ اور یہ جو 4 فواتم تھی اس وقت، حتیٰ یہ کہ جب ہجرت بھی فرمائی رسول اللہ نے تو اس وقت یہ مولا کائنات سے کہا تھا کہ تم فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا، جب بستر رسالت پر امیر المومنین سو رہے تھے، کہ میں تو جا رہا ہوں، جب کل تم آنا تو فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس آنا۔ اور اس وقت بنی ہاشم کی 3 فاطماؤں کو لے کر امیر المومنین نے ہجرت فرمائی تھی رسول اللہ کے پاس۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے، کہا کہ یہ جو لباس آیا ہے، پارچہ آیا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور فواتم میں تقسیم کر دو، اور امیر المومنین نے ان 4 حصوں کو فواتم میں تقسیم کیا۔ یعنی ان 4 فواتم میں سے ایک امیر المومنین کی والدہ ہیں، ایک امیر المومنین کی زوجہ ہیں، ایک امیر المومنین کی چچا زاد بہن ہے فاطمہ بنت حمزہ، اور ایک امیر المومنین کی بھاوج ہے۔ ان 4 کا نام فاطمہ ہے۔ حتیٰ یہ کہ یہ بھی تعبیر موجود ہے خود حسنین کریمین کے بارے میں، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابنا فواتم، یہ فواتم کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی فاطمہ کے بچے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے سلام اللہ علیہ، لیکن فواتم کے بیٹے، فواتم کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، پھر فاطمہ بنت اسد، بھائی حسنین کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انہی کی نسل سے ہے نا، انہی کی اولاد میں سے ہے نا۔ تو فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، اور یہ کم شاید آپ جانتے ہو کہ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ، بھائی حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی، ان کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ بنت فاطمہ جو اس وقت میرے ذہن میں ترتیب آ رہی ہے، فاطمہ بنت عمر،
ابن آئز ابن عمران ابن مخزوم، یہ ہے شجرہ. بات ہو رہی؟ تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی، اچھا خود بخود تعبیر کیا بنی پھر؟ حضرت عبد المطلب کا ازدواج ہوا ہے کن سے؟ ان فاطمہ سے، جن سے حضرت عبداللہ بھی ہیں اور انہی سے ابو طالب بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے گا. یعنی مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور زوجہ کا نام تو ہے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ. یہ فواتم سمجھ میں آ رہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کے صدقے میں ساری بات آپ تک کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے فواتم ہے، اس میں جو اہم ترین ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے، جن سے وہ حدیث پہنچی، جو میں 3 حدیث سناؤں گا، بات ختم ہو جائے گی. بات ہو رہی؟ تو فواتم، تو امام حسن اور امام حسین کو فرزند فواتم کہا جاتا ہے. فواتم کا مطلب کہ کم از کم 3 فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، اور حضور کی دادی فاطمہ بنت عمر. ان سب کے فرزند ہیں حسنین کریمین. تو یہ فواتم کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں یہ نام کتنا محبوب اور محترم تھا کہ ہر نسل میں، ہر جنریشن میں یہ نام رکھا گیا. آج لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. ہمیں کہاں سے خبر ہوگی ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو؟ ہم پہ کوئی جبریل تھوڑی نہ. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کوئی نام وہ رکھیے بھائی، کامن نام، پرانا نام. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہر نسل میں اہل بیت کی فاطمہ نام آتا رہا، لیکن کسی امام نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھنا نہ چھوڑا. اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا. بھئی آپ نام رکھیں، نام کی برکتیں دیکھیں، نام کی تاثیر دیکھیں. بی بی کا نام تو آپ جانتے ہیں نا، بی بی کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی شے کو کسی شے سے جدا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں فاطمہ. ایک شے کو کسی اور شے سے جدا کر دیا جائے. چونکہ بی بی کے محبین کو اللہ نے آتش جہنم سے جدا کر دیا ہے، لہذا بی بی کا نام ہے فاطمہ، جو اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی ہیں. جب بھی کسی نام کے اہل بیت علیہ السلام کا جب نام ہو، جب اس میں آپ معنی کو تلاش کریں تو 3 طرح کی لغت کو دیکھیں کم از کم. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنین کی لغت، اور ایک ہے اہل بیت کی لغت. مسلمانوں کی لغت میں ہے کہ فاطمہ وہ کہ جو وہ جو میں نے معنی عرض کیا کہ ایک جگہ سے کسی شے کو جدا کر دینے والی، یہ عام مطلب ہے. مومنین کی لغت میں یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی. اور اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں لأن الناس فتنوا عن معرفتها، اس لیے کہ لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدہ کی معرفت کو پہنچ نہیں سکتے. مسلمانوں کی لغت میں ہے جدا کرنے والی، مومنین کی لغت میں ہے جہنم کے عذاب سے جدا کرنے والی، اور اہل بیت کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی. صحیح. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اتنا ضرور ہے کہ فواتم تو یعنی فاطمائیں تو اہل بیت کے خانوادے میں ہر نسل میں گزری، لیکن سیدۃ النساء العالمین کا لقب یا بی بی فاطمہ زہرا کا ہے یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ہے. جی، بی بی کے غیر معروف زیارت ہے. ایک وہ زیارت ہے جو معروف ہے، جو زیارت نامہ سب قم میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک غیر معروف زیارت ہے، وہ بھی زیارت ہی ہے بی بی کی، اور بی بی ہی کے القاب میں سیدۃ النساء العالمین. تو سمجھنے کی بات ہے، بہت واضح ہے یہ، اس میں کوئی الجھن کی بات اس لیے نہیں. ہم مولا علی کو جب مولا کہتے ہیں تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکسیپشن ہے کہ رسول اللہ اس میں شامل. رسول اللہ کے مولا نہیں ہے مولا علی، رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خود پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ایگزمپشن ہے. تو سیدۃ النساء العالمین یعنی سیدہ کونین اور مثلا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان جیسی خواتین کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار. اور اس کی وہ تعبیر بھی درست ہے جو شاید اور قرین قیاس ہو، اور وہ یہ کہ جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں اور اب عبداللہ حسین بھی سید الشہداء ہیں، سب جانتے ہیں. حضرت حمزہ بھی سید الشہداء، امام حسین بھی سید الشہداء. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سید الشہداء ہیں، اور اب عبداللہ حسین اولین اور آخرین میں جتنے شہید گزرے سب کے سید الشہداء ہیں.
وہی فرض جو حضرت مریم اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ یا علی کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا. مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، وہ بھی سیدۃ نساء العالمین، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. لہذا بی بی معصومہ قم کو مریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اہل بیت کے خانوادے کی جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ ہے معصومہ قم. جی بات پہنچ رہی ہے؟ آپ ایک فضیلت کو دوسری فضیلت سے جوڑتے چلے جائیے. کلام اہل بیت کی روشنی میں آپ کی باتیں مل کے صلوات بھیجتے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس عزیزوں، بہت عرصے بعد امام بارگاہ میں آپ مومنین کی موجودگی میں، چاہے وہ ایک محدود تعداد میں ہو ایس او پیز کی وجہ سے، لیکن بہرحال مومنین سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے. اور مجلس میں جب بی بی کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. اب ان بی بی سے بی بی فاطمہ معصومہ قم یہ راویاں ہیں اہل بیت کی احادیث کی. دو ہستیاں اہل بیت کے خانوادے میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لکھا فداہا ابوہا، کہ اے بیٹی تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. یا فاطمہ زہرا کے لیے رسول اللہ نے کہا، یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کے لیے مولا موسیٰ بن جعفر نے کہا. واقعہ اپنے مقام پر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اب جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، روایت نہیں پڑھی ابھی، سند پڑھی خالی. عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب، کہیں بی بی ام کلثوم کا نام بھی ہے، عن ام کلثوم عن فاطمہ عن رسول اللہ. اسے کہتے ہیں چین آف نریشنز میں خواتین موجود ہیں. اب سن لیجئے گا کہ ترتیب کس طریقے سے. عن فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا علیہ السلام کی بیٹی ایک فاطمہ، یہ امام رضا کی بہن ہے جن کی بات ہو رہی ہے ابھی، جن کا جشن ہے. عن فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا عن فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، یہ وہ بی بی فاطمہ جن کی بات ابھی ہو رہی ہے، معصومہ قم، امام موسیٰ کاظم السلام کی بیٹی. عن فاطمہ بنت جعفر الصادق عن فاطمہ بنت محمد الباقر عن فاطمہ بنت علی ابن الحسین زین العابدین عن فاطمہ بنت حسین ابن علی عن زینب بنت علی ابن ابی طالب عن فاطمہ بنت محمد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تقریباً اس سلسلے سند سے 3 احادیث ہیں، سیم چین آف نریشنز، اور یقین فرمائیے گا تینوں عقیدے کی احادیث ہیں، تینوں عقیدے کی احادیث ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ فاطمہ کے جو مولا علی رضا علیہ السلام کی دختر ہیں، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان بی بی زینب سلام اللہ سے جو امیر المومنین کی دختر ہے، انہوں نے سنا اپنی ماں ان فاطمہ سے کہ جو رسول اللہ کی دختر ہے، اور انہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا. اللہ اکبر. کہ اب بی بی فاطمہ معصومہ قم بیان کر رہی ہیں اپنی جدات سے کہ جو سب کے ساتھ فاطمہ ہیں، کہ میں نے سنا فاطمہ سے، انہوں نے سنا، یہ سب بنی ہاشم کی فاطمہ ہیں، جن میں سے ہر ایک جو اگلے درجے پر جب روایت سند چلی جاتی ہے تو ان کی پھوپھی بنتی ہیں رشتے کے اعتبار سے. بھائی بی بی معصومہ قم جو ہیں وہ پھوپھی بنیں گی نا امام رضا علیہ السلام کی اس بیٹی کی جن کا نام فاطمہ ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کون سی ہوتی تھی. یہ نقطہ مس نہیں کیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی کس میں ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. فرنیچر کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے، تو برتن کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے، تو کپڑا کون سا آیا ہوا ہے، تو شاپ کون سی کھلی ہوئی، نہیں تو ریسٹورنٹ کون سا کھلا ہوا ہے نیا، اور پکنک سپاٹ کون سا کھلا ہوا نیا. یہ ہمارے خانوادے میں خواتین کی باتیں ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو کیا کہا، کس کی ساس نے اس سے کیا کہا، بہو نے اس کو کیا کہا، شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یہ ہمارے خانوادے کی خواتین کی باتیں ہیں. اہل بیت کے خانوادے کی خواتین کی جو باتیں وہ سن لیجیے گا کیا ہے.
ہائے 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 یا علی. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارے محترم بھائی نے صحیح کہا. یہ بیان اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ آج فقط مردوں کی محفل ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو. اگر دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن گھر ہی میں کڑ رہی ہوں گی تو کچھ کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن یہ یقین فرمائیے گا, مجھے اگر موقع مل سکا, توفیق رہی, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ مجھے محرم کے عشرے میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر گھر میں خاتون کا یعنی ماں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا, باپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو, وہ دنیا کی علائشوں سے بچوں کو بچا لے گی. اگر ماں ہی خود روزانہ کے نئے فیشن میں, بچہ بھی اسی مزاج کا ہوگا. آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیے, نہیں, وہ دیکھ رہا ہے ماں کو. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بھی بچہ ہے, 3 سال کا بھی بچہ ہے, بھائی ماں صبح سے شام تک اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ بات ہی کرتی رہتی ہے فون پر. وہ کچھ بول نہیں رہا 2 سال کا بچہ, لیکن دیکھ سب رہا ہے. اس کی خود بخود انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی جا رہی کہ اچھا یہ سب سے زندگی کا سب سے اہم کام, یہ صبح سے شام تک دوستوں سے بات کرتے رہو. اس میں پھر غیبتیں بھی ہیں, اس میں پھر اور بھی بہت ساری باتیں, کبھی جھوٹ بھی ہے, کبھی ویسے لہو و لعب ہے, لغویات ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ حرام بات ہو لیکن لغویات ہے. بات ہو رہی ہے, بہت اہم ہے. میں 2 چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا. بہت ضروری ہے ہر جگہ دنیا میں رہتے بالخصوص جہاں ہم رہ رہے ہیں. ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو توحید کے بارے میں اور نبوت اور امامت کے بارے میں, عزاداری کے بارے میں بہت زیادہ سٹرونگ کریں, جس میں خود بخود شامل ہے دشمنان اہل بیت سے برات بھی. اور دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم, کم از کم ایک ریڈ لائن کھینچ لیں کہ گناہ کبیرہ کی طرف تو ہم نے نہیں جانا. ویسے تو ہر گناہ, لیکن گناہ کبیرہ بہت ضروری کہ ان 2 موضوعات پہ بات کیجیے, عقیدے کے موضوع پر اور گناہ کبیرہ سے بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو, دوسروں سے بات نہیں کر, اللہ مجھ اور آپ سے بات کر رہا ہے, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہے نا, کس سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کے ساتھ پتھر اس لیے کہا گیا, وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سب سے مشکل ہوتا ہے میلٹ ہونا. اللہ نے پتھر کی مثال دی ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں پتھر بھی میلٹ ہو جائے گا. آئے آئے قرآن کے لفظ حجارہ, پتھر. یقین فرمائیے گا, یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں بہت ادب احترام سے بات کر رہا ہوں, بہت آپ کی خدمات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمیں جتنا کچھ بھی ایمان نظر آتا ہے, جو کچھ عقیدہ نظر آتا ہے, اس میں ہماری مستورات ہی کا بہت بڑا حصہ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, دوسری طرف سے تعریف کے قابل بھی ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گناہ تو چھوڑ دیجئے, لہو و لعب لغویات میں بھی اپنے آپ کو رکھا نا, بچہ بالکل کسی اور لائن میں نکل جائے گا. صحیح, ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ میں اپنے آپ کو رکھیں, ہر کام لمٹ میں. آپ دوست سے بات کیجئے, اس میں حرج نہیں کوئی, آپ گھر والوں سے صلہ رحمی کیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آپ روزانہ کم از کم دن میں شاید 1 گھنٹہ, میں کہہ رہا ہوں منیمم کہہ رہا ہوں, کہ ماں اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ ہو, نہ کوئی موبائل ہو نہ کچھ اور ہو, ایک دوسرے سے بات کریں, صرف بات کریں. نہ کوئی بات ہو, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی اور ایکسٹرنل کچھ ہو, نہیں, کھانے پر ہی. چاہے آپ اسکول کی بات کیجئے, چاہے آپ اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھئے کہ بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا تھا, دوست نے کیا کیا تھا, آپ کے ٹیچر نے کیا کیا تھا. یہ جو ایک ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھے. بچہ تو یہاں پر ٹیچر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ ماحول گھر کا ایسا بنائیے کہ بہت زیادہ وہ ٹیچر پہ ٹرسٹ نہ کرے, آپ پہ ٹرسٹ کرے. تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ 2 قدم آگے چلنا پڑے گا. یعنی بچے کو احساس بھی دلانا پڑے گا آپ کو کہ بیٹا ہم جو آپ کے اسکول میں ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے. وہ اس لیے پتا ہوگا آپ کو کہ آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے آپ, اور پتا ہے, اور آپ اس کو صحیح کرنا شروع کریں گے. آپ کے ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں, ٹیچر ہمیشہ صحیح نہیں ہے, کبھی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈالنا بہت ضروری ہے. تو بات سے بات نکلتی چلی گئی. اہل بیت کے خانوادے میں جو باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی خواتین کے درمیان. اب سند ہی اتنی بہترین ہے کہ مجھے پھر سے پڑھنے دیجیے. وہ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے سنا,
انہوں نے ایک اور فاطمہ سے سنا، انہوں نے ایک اور فاطمہ سے سنا، انہوں نے ایک اور فاطمہ سے سنا، انہوں نے ایک اور فاطمہ سے، انہوں نے ایک اور فاطمہ سے. یہ 6 جنریشن میں فاطمہ ہیں. امام حسین کی دختر حضرت فاطمہ نے اپنی بی بی زینب سے سنا، اور انہوں نے اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت محمد سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا. یہ علامہ امینی نے کتاب الغدیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 191 پر یہ پوری سند لکھی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا. یہ چین چلتے چلتے کہاں بی بی فاطمہ معصومہ قم تک پہنچی تھی کہ میری جدہ بی بی فاطمہ یہ کہا کرتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان تمام خواتین کی سند جا کے پہنچتی ہے رسول اللہ کی اس حدیث تک کہ اے علی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مجھ سے مثال ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر ایک میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ سوچیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اتنی ساری فاطمائیں خانوادے بنی ہاشم کی وہ ایک کے بعد ایک نسلن بعد نسلن اسے منتقل کر رہی ہیں. ہم میں کہاں ایسی بات؟ کیا منتقل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ امیر المومنین کی ولایت منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ان کے فضائل اس طرح سے منتقل کر رہے ہیں؟ کیا دشمنوں سے برات سے منتقل کر رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے، شاید نہیں کر پا رہے. آپ یقین فرمائیے گا اگر ہم نے اس عقیدے کو مضبوط نہیں کیا، شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعہ سے باہر نکل جائیں گے. میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، نام کے شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعہ سے باہر نکل جائیں گے. اس لیے کہ جس کو یہ یقین، جس کا پختہ نہ ہو نا کہ حجت فقط 14 ہیں، وہ بہت آسانی سے سلپ ہو کے کہیں نکل سکتا ہے. یہ بہت اہم ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو ایک یہ سند، پھر اس کے بعد بالکل یہی سند کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم نے سنا فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے بی بی ام کلثوم سے، انہوں نے سنا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا مجھے تو اس سند کی 3 ہی احادیث ملی ہیں، فواتم کی سند کی مجھے 3 احادیث ملی ہیں، تینوں امیر المومنین سے متعلق ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہماری مجالس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، ہمارے مدرسے کا کریکولم کیا ہونا چاہیے، استاد کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو منتقل کر سکے شاگردوں کو. بات واضح ہو رہی ہے. ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہن، کیونکہ مستورات ہیں. انہوں نے سنا رسول اللہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہ جب میں معراج پر گیا، یہ حدیث بھی سن لیجئے گا اور تیسری سند کی حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا کہ جب میں معراج پر گیا. اچھا اس پہلی سند میں جو حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ جو غدیر کا اعلان ہے اس کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے اپنے زمانے میں، وہ جو مستورات کو بیان کرتی تھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے. بات واضح ہو رہی ہے. دوسری روایت کہ رسول اللہ معراج پر گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروارید کا یعنی انتہائی قیمتی جواہر کا ایک سفید محل دیکھا، اور اس پر ایک پردہ آویزہ تھا یاقوت اور جواہرات و ہیروں کا، اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ نور جیسے گویا نکل رہا تھا. اور رسول اللہ نے کہا یہ بی بی فاطمہ بیان کر رہی ہے اپنے بابا سے، اور ان کے بعد کی جنریشن میں ہر فاطمہ بیان کر رہی ہے اپنے بعد آنے والی فاطمہ سے کہ رسول اللہ نے معراج پر دیکھا کہ ایک پردہ ہے جس سے نور نکل رہا ہے، جنت کا محل، اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر آپ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس میسر ہے کہ جہاں آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کام کیجیے. صحیح ہے آپ کے لیے اگر میسر ہے، اسباب میسر ہیں. یہ نہ ہو کہ مالک مکان سے اجازت دیے بغیر یہ کام کر دیا، اس نے آگے کہا کہ کیا اس کو، صحیح نا. تو جو ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، لیکن فرض کیجیے جہاں پر ہے اور اہانت کا باعث بھی نہ بنتا ہو، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس میں توہین ہے اہل بیت خدا نہ خواستہ ہو جائے، ایسی جگہ پہ لکھا ہوا اس کے سامنے کوئی. لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے گھر کے اندر گھر کے باہر کہیں بھی، اس کی تعظیم آپ کیجئے کہ جب بچہ گھر میں داخل ہو دیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم.
تیسری حدیث ساری چین آف نریشنز، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک اور زحمت دوں گا. تیسری جو حدیث ہے نا اس کو آغا مرشی نجفی نے بیان کی ہے. آغا مرشی نجفی جن کا بی بی معصومہ قم کی سیرت سے تعلق ایک بنتا ہے کہ انہی کے ہی واقع میں ہے نا کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت بی بی سیدہ کی زیارت کی طرح ہے. انہوں نے لیکن آغا مرشی نجفی نے جب اسے بیان کیا تو محمد غماری شافعی سے اس کو بیان کیا، اور وہاں سے انہوں نے خاندان ولایت ایک پورا سمجھ لیجئے رضوی خاندان، صحیح ہے، ان کی مستورات سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی اب یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہو رہی ہے، ان میں بھی ہر ایک کا نام فاطمہ ہے. یعنی بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آغا مرشی نجفی روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وسیلے سے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی. اب یہ اہل بیت کے خاندان بات کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضوی نے بیان کیا فاطمہ بنت محمد رضوی سے، اور فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی سے، کہ انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن رضوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی سے، سب فاطمہ ہیں. انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابی ہاشم حسینی سے، ان فاطمہ بنت محمد ابن احمد بن موسیٰ مبرکہ. موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرکہ، ان فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ، ان فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا، ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، ان فاطمہ بنت جعفر الصادق، ان فاطمہ بنت محمد الباقر، ان فاطمہ بنت علی ابن الحسین زین العابدین، ان فاطمہ بنت مازد، ان زینب بنت علی ابن ابی طالب، ان فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پوری روایت کو آغا مرشد نجفی نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے ان ساری فاطمہوں نے سنا، ایک کے بعد ایک رسول اللہ نے بیان کیا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہید. سیدوں کے خانوادے میں باتیں کیسی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا؟ کن موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، بچوں کو کیا پہنچانا ہے آپ نے، صحیح. یہ اصل اس پر ہے زندگی گزارنی آپ نے. ہم و غم ہی ہونا چاہیے انسان کا بس عزیزوں. تو فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اسی میں ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. پھر فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کہ محل کے دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اور پھر فواتم سے حدیث ہے کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہید. اور ان تینوں میں راوی ہیں بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام. آج بی بی کا جشن میں چاہتا تھا کہ اور مختلف زاویے سے پڑھا جائے، راویات کی روشنی میں پڑھا جائے. صحیح. بہرحال اب چونکہ جشن ولادت کی جو تاریخ ہے اصل وہ تو گزر چکی چند دن قبل، اور آج شب جمعہ بھی، تو مجھے اجازت ہے کہ میں مصائب کے چند جملے آپ خدمت میں عرض کروں. بی بی اپنے زمانے کی ثانی زہرا ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور چونکہ روایت میں بی بی ام کلثوم کا بھی اسم گرامی آیا بطور راویہ، تو میں چاہتا ہوں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے کچھ مصائب پڑھ دوں آپ کے سامنے. کہ کتاب صحاب رحمت میں لکھا ہوا ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچ گیا تو 3 دن تک دمشق کے باہر سیدانیوں کو کھڑا رکھا گیا. یہ 3 دن تک، اور یزید کا حکم تھا کہ کوئی گلی نہ چھوڑو شام کی جسے سجایا نہ جائے، ہر گلی کو سجایا جائے. گلیوں کو سجا رہے تھے لوگ، دف اور شادیانے بجا رہے تھے. اور جب 3 دن بعد شمر نے جا کے یزید سے کہا کہ اب میں لے آؤں کاروان کو، یعنی بی بی زینب کے کاروان کو، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے کاروان کو، کیا میں لے آؤں؟ تو اس وقت ہزاروں، ایک جگہ تو 5 لاکھ لکھا ہوا ہے، اگر میں احتیاط بھی کروں تو ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے ڈھول، شادیانے، دف لے کر دمشق سے باہر آئے.
اہل بیت کے لٹے ہوئے خانوادے کا حال دیکھنے کے لیے۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر تھیں، اور یہ سب ڈھول اور دف بجا رہے تھے، موسیقی گا رہے تھے۔ عزیزوں، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، کتاب میں تو نہ پڑھا ہوتا، عورتوں نے مہندیاں لگائی ہوئی تھیں اپنے ہاتھوں میں، آنکھوں میں سرمے لگائے ہوئے تھے، زرق برق بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے تھے، اور اس عالم میں یہ شام والے باہر نکلے۔ بی بی ام کلثوم، بس آپ رو چکے، مجلس تمام ہو گئی عزیزوں، یہ کافی ہے، یہ بہت کافی ہے زندگی پر رونے کے لیے کہ بی بی زینب قیدی بنا کر لے جائی جائیں اور وہاں سے گانے اور شادیانے بجاتے ہوئے عورتیں باہر نکلیں۔ صحیح، تو یہ بہت کافی ہے رونے کے لیے۔ تو بی بی ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ دیکھ شمر، تو ہمیں اگر دربار میں لے جانا چاہتا ہے تو شہر کے مرکزی دروازے سے نہ لے جا، وہاں بھیڑ بہت ہے، کسی اور دروازے سے ایسے لے جا کہ جہاں پر مجمع کم ہو۔ شمر ملعون، اسے اتنا بغض ہے حسین ابن علی سے، اس نے کہا کہ میں یہیں سے لے جاؤں گا۔ بی بی ام کلثوم نے کہا اچھا ایک کام اور کر دے کہ جو شہداء کے سر ہیں انہیں آگے آگے رکھ، تاکہ جو شامیوں کا مجمع ہے وہ شہداء کے سروں کو دیکھیں۔ جملہ آگے بڑا سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا، تاکہ اے شمر ہم بے حجابی کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ بے حجاب ہونے کی ذلت اور رسوائی سے علی و فاطمہ کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں عزیزوں، بے حجاب ہونا کوئی ماڈرنزم نہیں ہے، بے حجاب ہونا ذلت اور رسوائی ہے۔ بی بی ام کلثوم کے جملے کے مطابق ذلت اور رسوائی ہے۔ کم ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں تو ایسا کہ شہداء کے سروں کو آگے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس نے سپاہیوں کو پہلے تو کہا کہ تم نیزوں کو اتنا بلند کر دو کہ یہ سر بیبیوں کے اور مجمع کے درمیان آنے نہ پائیں، یعنی لوگ بیبیوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک ایک سپاہی سے کہ شہید کا سر لے کر ایک ایک بیوی کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ گویا اب میں اگر چشمے تصور میں اس بات کو محسوس کر سکوں، اور زبان نہیں چل رہی میری، میں بڑا سخت ہے اس کو کہنا، لیکن مثلا اگر بی بی ام کلثوم کے ساتھ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا سر، ہائے ہائے، اکبر کی ماں بی بی ام لیلہ کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کا سر بلند ہو، قاسم کی ماں ام فروہ کے ساتھ یتیم حسن قاسم کا سر بلند ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ حسین ابن علی کا سر بلند ہو، تو کہا اس ملعون نے کام اس لیے کروایا کہ لوگ آ کے سروں کو دیکھتے تھے اور ساتھ ہی بیویاں موجود تھیں، اور بیویوں کو بے حجاب دیکھا جا رہا۔ یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہمیں دربار تک پہنچتے پہنچتے گھنٹوں لگ گئے۔ یہ امام کا بیان ہے کہ بہت ساری ساعتیں گزری، کئی گھنٹے گزرے کہ ہم دربار، حالانکہ بہت قریب تھا دربار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کی کوئی گلی انہوں نے چھوڑی نہیں کہ جہاں بیویوں کو نہ گھمایا ہو انہوں نے، یہ لے کر، اور ہم کھڑے رہے 3 گھنٹے دربار یزید کے باہر کہ ابھی یزید اجازت دے گا تو تم اندر جانا، محمد و علی کی بیٹیاں اور دربار کے باہر۔ جبکہ امام سجاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی بغیر اجازت دربار میں جا رہے تھے، جبکہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا دربار کے باہر کھڑی تھی کہ اب یزید کہے گا ہاں تو ہم اندر داخل ہوں گے۔ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، یہ ماں اور بیٹی کا عجیب مقدر ہے، ماں کو بھی ظالم کے دربار میں مدینہ میں جانا پڑا، بیٹی کو ظالم کے دربار میں شام میں جانا پڑا۔ کیفیت یہ تھی کہ ماں کا حق غصب کیا گیا تھا، سیدہ کا پہلو شکستہ تھا، محسن کی شہادت ہو گئی تھی، بی بی جب دربار میں گئی، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی جب آپ دربار میں گئی تو آپ کے سر پر چادر کم از کم موجود تھی، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب آپ کی بیٹیاں یزید کے دربار میں گئی تو زینب کا سر کھلا تھا، بیویوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور منادی ندا دے رہا تھا، یا علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ بی بی چلتے چلتے ایک مقام پر بیٹھ گئی، پھر کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکہ یا امیر المومن۔ بابا آپ مدد کے لیے آ گئے بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، سیدہ معصومہ سلام اللہ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما دے۔
اے پروردگار امام رضا علیہ السلام کے قلب مقدس کو اس جشن کے صدقے میں اور ذکر کے صدقے میں راضیوں کو شنود فرما دے، ہمیں مولا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو مشکلات میں پروردگار امام رضا کے صدقے میں ان کی قہر کا واسطہ مشکلات کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، کووڈ کی وجہ سے آسٹریلیا میں، پاکستان، انڈیا میں، جہاں جہاں ہر انسان جو کسی بھی مشکل میں ہو، امام رضا علیہ السلام غریب الغربا کے صدقے میں پروردگار اس مشکل کو حل فرما دے، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما،